کہ آپ آج شارٹ نوٹس پر ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسوں جنیوا میں جو کانفرنس منعقد ہوئی، جس کو سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشنز نے اور میں نے جوائنٹلی کو چیئر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ایک انتہائی کامیاب کانفرنس ثابت ہوئی۔ یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور یہ اس اخلاص اور محنت کا نتیجہ ہے جو کہ یہ کولیشن گورنمنٹ نے جس دن سے سیلاب نے پاکستان کے اندر تباہی مچانی شروع کی، اس دن سے لے کر آج تک، اور جب تک یہ ہمارے کروڑوں بھائی اور بہن اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، ہم انشاءاللہ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے۔ پرسوں تقریباً تمام رقوم کا جو اعلان ہوا، چاہے وہ بائی لیٹرل ڈونیشنز تھیں یا ملٹی لیٹرل، کل ملا کے 9.7 ارب ڈالر اس کی اماؤنٹ بنتی ہے، اور اس کی ایک مختصر اس کا جائزہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو اماؤنٹ جس کا اعلان کیا گیا وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 ارب ڈالر، ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بڑی خوشگوار حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے وہاں پر اتنی بڑی ڈونیشن کا، اتنی بڑی اماؤنٹ کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے 2 ارب ڈالر، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے 1 ارب ڈالر، اس کا آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ آفس چین میں ہے، بیجنگ میں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 500 ملین ڈالر۔ اسی طریقے سے آذربائیجان جو ہمارا برادر ملک ہے 2 ملین ڈالر، کینیڈا نے 18.6 ملین ڈالر، چین نے 100 ملین ڈالر، ڈنمارک نے 3.8 ملین ڈالر، یورپین یونین نے 87 ملین یوروز، اور فرانس نے، یعنی کنٹری ٹو کنٹری جو کنٹریبیوشن آئی ہے سعودی عرب کے بعد، فرانس نے 380 ملین یوروز کا اعلان کیا، جرمنی نے 84 ملین یوروز کا، اٹلی نے 23 ملین یوروز کا، جاپان نے 77 ملین ڈالرز کا، نیدرلینڈز نے 3.5 ملین یوروز کا، ناروے نے 6.5 ملین یوروز کا، قطر نے 25 ملین ڈالرز کا، اور سعودی عربیہ نے 1 ارب ڈالر کا، سویڈن نے 7.5 ملین ڈالر کا، اور برطانیہ نے 36 ملین پاؤنڈز کا، اور امریکہ نے بذریعہ US ایڈ 100 ملین ڈالر۔ یہ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ رقوم، پلیجز، کمٹمنٹس جس کا وہاں پر اعلان کیا گیا، اور
یہ ہے پاکستان کی قوم، پاکستانی قوم کی عزت اور توقیر اور اعتماد کا اظہار جو کہ اقوام عالم نے جنیوا میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام پر کیا. مجھے بتائیں، میں آپ سے بڑا دو ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ خدا نخواستہ ان کو یہ خدشہ ہوتا یا ان کو یہ ایک خطرہ لاحق ہوتا کہ یہ رقوم خدا نخواستہ خرد برد ہوں گی، یا کچھ پاکستان کے اندر پاکستان کے ہمارے مخالفین نے جو ایک بدترین پروپیگنڈا کیا تھا ہمارے خلاف، اور آپ اس کو جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، ان کے اوپر اگر انہوں نے کان دھرے ہوتے یا کوئی اور ان کو اس میں کوئی ڈاؤٹس ہوتے تو یہ 10 ارب ڈالر یہ پاکستان کے لیے وہاں پر پلیجز نہ ہوتے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیسہ ان کے ٹیکس پیئرز کا ہے، ان کے عوام کا ہے، جو پاکستان کے اس دکھی انسانیت کے لیے دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور میں اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کولیشن حکومت کے زعماء کو. میں مبارکباد اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جنہوں نے بطور فورن منسٹر اور اپنے فورن آفس کو تھرو فرنٹ لیڈرشپ انہوں نے متحرک کیا، اور جگہ جگہ انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے دکھی عوام کے لیے انہوں نے بات کی، بھرپور کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے اٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ کا، جنہوں نے اپنی اس میں پوری کنٹریبیوشن کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور بھرپور ستائش پیش کرتا ہوں میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ کا. بڑی ارک ریزی سے انہوں نے محنت کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ستائش پیش کرتا ہوں جناب ہمارے پلاننگ منسٹر کا ایسر اقبال صاحب کا، جناب سردار ریاض صادق صاحب کا، اور اس میں جو سب سے ایک تحرک کے ساتھ جنہوں نے ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا، چاہے پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کی جو ان کی جو حالت زار تھی، چاہے کیمپوں میں محبوس ہمارے جو لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے شدید گرمی میں، حبس میں، ان کو جس طرح اجاگر کیا اور جس طریقے سے ان کی جو حالت زار تھی پوری دنیا کو دکھائی. محترمہ اورنگزیب صاحبہ اور ان کی ٹیم کو میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے کام کیا، اپنی تمام میرے کولیگ کے ساتھ مل کر کام کیا. اٹ واز اے ٹیم ورک. اور جو ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ، ان کی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، بڑی بھرپور ان کی کنٹریبیوشن ہے. فورن سیکٹری کی کنٹریبیوشن، اور ان کے جو وہاں پر سفارت خانے ہیں، مشنز ہیں، انہوں نے رات دن کام کیا. تو میرے اور ہمارے جو دوسرے جو ہمارے اس حکومت کے زعماء ہیں، مولانا اسد صاحب بیٹھے ہیں، جناب طارق بشیر چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، کچھ یہاں پر بارش کی وجہ سے باہر سے لوگ نہیں پہنچ سکے، یہاں پر جناب میاں صاحب بیٹھے ہیں، میاں افتخار صاحب بیٹھے ہیں. ان تمام کی دعائیں، کنٹریبیوشن، محنت، یہ وہ رنگ لائی ہے. اور اب آج گول ہماری ڈی میں ہے. اب اس پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے بال، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار کریکشن. بال اب ہمارے اپنے سائٹ پر ہے. ہمیں اب کس طریقے سے اس کی ایک ایک پائی کو ہم نے استعمال کرنا ہے، کس طرح شفافیت کے ساتھ. اور میں نے اپنی تقریر میں وہاں پر جنیوا میں کہا تھا کہ آئی بلیو ان ٹرانسپیرنسی، آئی بلیو، اینڈ دس از این آرٹیکل آف فیتھ ود می. یہ لفظ نہیں تھے، دوسرے لفظ تھے کہ ایک ایک پائی جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی
ان کی خدمت میں نچھاور کی جائے گی، اور میں نے اس کو باقاعدہ اس پورے نظام کا اس کا حصہ رکھا ہے. جو ہمارا جو پلان ہے 4RF، جس میں ریکنسٹرکشن ہے، ریزیلینس ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، ریکوری ہے، یہ بہترین مسودہ، بہترین پیپرز بنائے گئے ان تمام عظیم ذہانوں نے، اور وہ سامنے جو بیٹھے ہیں سیکرٹریز، ان کے سٹاف نے پاکستان کے اندر، چاہے وہ پلاننگ کے ہیں، چاہے وہ مفا کے ہیں، چاہے وہ ان کے کلائمیٹ چینج کے ہیں، چاہے وہ فائنانس کے ہیں، چاہے وہ اکنامک افیئرس کے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن کے ہیں، یا NDMA کے ہیں، PDMAs کے ہیں. ان تمام نے مل کر، صوبائی حکومتوں نے تمام نے مل کر، اور آپ نے دیکھا کہ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے، شومی قسمت، کہ اس جو تقسیم در تقسیم قوم میں کر دی گئی ہے، اور جو زہر گھولا گیا ہے، اس کے باوجود پوری قوم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر جنیوا میں وفاق نہیں، صوبے سب موجود تھے. اور اس بدترین تقسیم which is man made I would say، اور ایک پاکستان کے اندر یہ بہت ایک تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا ہے، اس کے باوجود وہاں پر قومی یگانگت، قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی ایک پیغام گیا پوری دنیا کو کہ پورا پاکستان یہاں پر موجود ہے. چاروں صوبے تھے، KP تھا، سندھ تھا، چیف منسٹر سندھ خود بنفس نفیس وہاں موجود تھے، پنجاب کے نمائندے تھے، بلوچستان کے چیف سیکرٹری تھے، اور انہوں نے اپنا وہاں پر کیس خود پیش کیا. حکومت پاکستان نے پورا سپورٹ کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کولیشن حکومت ہے. اس کے اوپر عوام نے اعتماد کیا اور دنیا نے اعتماد کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری باری ہے کہ ہم نے کس طرح ان فنڈز کو، اربوں ڈالر کو کس طرح ہم نے ارک ریزی کے ساتھ، دن رات محنت کے ساتھ ہم نے اپنی کاوشیں، توانائیاں بروئے کار لا کر ہم نے اس کو منصوبوں میں لوگوں کے جو گھر ہیں ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، پل بنانے ہیں، زراعت کے لیے کام کرنا ہے، اور صنعت کے لیے کام کرنا ہے. جن کی ہر چیز چلی گئی ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے. تو یہ اگر شفافیت کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہوگا. اس ٹیم میں اپنا اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس. اس ٹیم میں تجربہ بھی ہے، اور اس میں ایک ہمت بھی ہے، اور نوجوان لوگ بھی موجود ہیں، اور میرے جیسے جنہوں نے اب 70 سال کراس کر لیے ہیں وہ بھی موجود ہیں. مل کر انشاءاللہ یہ ہم اس کو ایک نمونہ بنائیں گے کامیابی کا، اور پاکستان کی جو ریکوری ہے اس کا نمونہ بنائیں گے. میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ہم اپنے برادر ممالک کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. اس کانفرنس میں سب سے بڑے ڈونر جو بائی لیٹرل یعنی کنٹری ٹو کنٹری وہ سعودی عرب ہے. $1 ارب کا انہوں نے اعلان کیا. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. اس میں قطر نے $25 ملین کا اعلان کیا، ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. UAE نے پہلے ہی سیلاب کے دوران بے پناہ امداد کی، ترکی نے بے پناہ امداد کی، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. چین نے بے پناہ امداد کی، اس سارے عرصے میں انہوں نے مزید $100 ملین کا اعلان کیا، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. جو AIIB ہے تو وہ بینک کا، اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہیں، لیکن ان کا میجر اس میں جو چنک ہے وہ چین کا ہے. انہوں نے $1 ارب کا انہوں نے اعلان کیا ہے. انہوں نے اس سارے جو پلان ہے اس میں وہ حصہ ڈالیں گے. اسی طریقے سے امریکہ نے $100 ملین کا اعلان کیا ہے، ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم فرانس کے صدر موجود تھے زوم پر، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے
340 ملین یوروز کا انہوں نے اعلان کیا ہے. فرانس نے 340 ملین یوروز کا اعلان کیا ہے. میں صدر فرانس کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اس طرح برطانیہ نے، اس طرح کینیڈا نے، اور اس طرح یورپین یونین نے $84 ملین کا، جرمنی نے، یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. تو اب ہم شکریہ تو ادا کر رہے ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، لیکن ہم تب اللہ تعالیٰ کا ہم اس احسان کا حق ادا کریں گے جو بے پایاں فضل و کرم کیا رب تعالیٰ نے کمال مہربانی سے. یقین کریں جب ہم جا رہے تھے تو آپس میں ہم نے مشورہ کیا. میں نے پوچھا کہ واٹ از یور بیسٹ بیٹ، ان سے پوچھا. میں وہ اماؤنٹ آپ کو نہیں بتانا چاہتا. جی بالکل کئی گنا اس سے زیادہ رب تعالیٰ نے پاکستان کے عوام پر کرم کیا ہے. اب اس کا احسان ہم تبھی ادا کر سکتے ہیں، ادا کریں بھی تو اس مالک کا احسان ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم شبانہ روز ہم اس میں اپنے آپ کو جھونک دیں، دن رات محنت کریں. اور جس طرح تمام اداروں نے افواج پاکستان میں سیلاب میں کام کیا تھا، صوبائی اداروں نے کام کیا تھا، اسی طرح مل کر انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. تو مجھے اس میں کوئی اس میں باک نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے ضرور سرخرو ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے ابھی دیکھا کہ سعودی عرب نے جو میرے جو بھائی ہیں، ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس پرائم منسٹر جناب محمد بن سلمان صاحب نے، جو انہوں نے بڑا اسٹرانگ انہوں نے میسیج دیا ہے کہ وہ جو ہمارا جو سیف ڈپازٹ ہیں $3 ارب کے، وہ $5 ارب تک انشاءاللہ اس کو لے جائیں گے. اور سرمایہ کاری، اس کے علاوہ سرمایہ کاری جو ہے اس کو انہوں نے $10 ارب کا انہوں نے انڈیا دیا. تو یہ وہ کرم نوازی ہے اس مالک کی، اور وسائل ہمارے بھائیوں کو بنایا، دوست ممالک کو بنایا. اب یہ سب ہمارے اوپر ہے، نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب یہ مسلسل ایک عمل پہم، یعنی دن رات محنت اور خون پسینہ اب بہانے کی اب ہماری یہ ٹرن ہے، ہماری باری ہے. تو ہم نے اس کے اوپر اب انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے. ہم آپ کو اور قوم کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں جناب فارن منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں اپنی آواز ملائیں. بہت شکریہ.